بات ہوگی کہ ایران جانتا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا اور باقی ملک بھی یہی جانتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ اب ایران کو ہار ماننا ہوگی، ہم دوبارہ بلا مقصد 18 گھنٹے کا سفر نہیں کریں گے۔ پیوٹن نے مجھے بتایا کہ وہ ایران کی یورینیم افزودگی کے معاملے پر فکر مند ہیں۔ پیوٹن نہیں چاہتے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرے۔ روسی صدر ایران کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ پیوٹن کے ساتھ یوکرین اور ایران کے بارے میں بات کی۔ پیوٹن سے کہا ہے کہ ہماری جنگ ختم ہونے سے پہلے تمہیں جنگ ختم کرنی ہے۔ امریکی صدر نے اوپیک سے نکلنے کے UAE کے اقدام کو زبردست قرار دے دیا۔ Militarily, we've wiped them out. They have no military left. Navy's at the bottom of the sea. The Air Force is never going to fly again. That's all they have to do. Just say, we give up. But their economy is really in trouble. The blockade is genius, okay? The blockade has been 100% foolproof. We talked more about the war in Ukraine, but he would like to be of help. I said, before you help me, I want to end your war. So we had a good talk. I've known him a long time. I think he was ready to make a deal a while ago. I think some people made it difficult for him to make a deal. But we talked more about Ukraine. Very interesting. Which war would end first? I don't know. Maybe they're on a similar timetable. I think Ukraine, militarily, they're defeated. روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور امریکی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ 1.5 گھنٹے گفتگو ہوئی۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں میں ایران اور خلیجی خطے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیوٹن نے امریکی صدر سے ایران جنگ اور ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے خیالات کا اظہار کیا۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے ماسکو ایران کے خلاف کسی بھی امریکی زمینی کارروائی کو خطرناک پیش رفت سمجھتا ہے۔ روسی صدر نے امریکی صدر کو ایران کے جوہری پروگرام پر تجاویز پیش کی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات سے متعلق ایران کی تجاویز مسترد کر دی ہیں۔ ایٹمی پروگرام ختم کرنے تک ایران کی ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان۔ ایکزیوس کو انٹرویو میں بتایا کہ امریکی ناکہ بندی سے ایران کا شدید دم گھٹ رہا ہے۔ یہ ناکہ بندی ایران پر بمباری سے زیادہ مؤثر ہے۔ معاہدے پر راضی ہونے تک ایران کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ ایران سے ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جس میں ایٹمی پروگرام پر امریکی خدشات دور ہوں۔ صدر ٹرمپ نے آئل کمپنیز کے حکام سے ملاقات کی اور ناکہ بندی میں توسیع پر تبادلہ خیال کیا۔ وائٹ ہاؤس حکام نے بتایا کہ ایران کی ناکہ بندی کئی ماہ تک برقرار رہ سکتی ہے۔ رائٹرز کا کہنا ہے ناکہ بندی میں توسیع ایران کو معاہدے پر مجبور کرنے کی حکمت عملی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ باقر کالباف کا کہنا ہے صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کو اقتصادی دباؤ اور اندرونی اختلافات کے ذریعے جھکنے پر مجبور کر دیں۔ باقر کالباف نے کہا کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ محاصرے اور اندرونی میڈیا کے بیانیے کو کمزور کر کے ہمیں تقسیم کر دیں۔ عوام یہ جان لیں کہ دشمن کی سازشوں کے مقابلے میں واحد ہتھیار اتحاد اور وحدت ہے۔ جو بھی اختلافات کو ہوا دے گا وہ دشمن کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے۔ ایرانی عوام پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی اور عسکری حکام کے درمیان مکمل اتحاد موجود ہے اور ہم سب اپنے رہبر کے تابع ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے کہا ہے کہ امریکی مذاکرات کار ایران کے ساتھ ڈیل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دے گا۔ صدر ٹرمپ یقینی بنا رہے ہیں کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں۔ جنگ کو ابھی صرف 2 ماہ ہوئے ہیں۔ یہ بقا کی جنگ ہے۔ امریکی افواج کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کر رہے ہیں۔ Successes of our military, achieved in a matter of weeks. President Trump, unlike other presidents, has had the courage to ensure Iran never gets a nuclear weapon. Existential fight for the safety of the American people. Iran cannot have a nuclear bomb. The $1.5 trillion FY27 budget put forward by the president and continue to reverse the 4 years of mismanagement of the Biden administration. This budget also includes a historic troop pay increase, 7%. امریکی صدر ٹرمپ کی بندوق اٹھا کر تصویر کے ساتھ ایران کو دھمکی۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا مزید نرمی نہیں برتیں گے، ایران کو جلد سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ AI تصویر میں امریکی صدر نے بندوق تھام رکھی ہے۔ تصویر کا عنوان ہے مزید اچھا شخص نہیں۔ پوسٹ میں لکھا ایران اپنے معاملات درست انداز میں سنبھالنے میں ناکام رہا، لگتا ہے ایران کو غیر جوہری معاہدہ کرنا نہیں آتا۔ شاہ چارلز کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب میں کہا مشرق وسطیٰ میں اپنے دشمن کو شکست دی، ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ شاہ چارلز بھی متفق ہیں، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ We defeated that particular opponent, and we're never going to let that opponent ever. Charles agrees with me even more than I do. We're never going to let that opponent have a nuclear weapon. They know that.
ایرانی نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ عالمی طاقتیں ہماری تجاویز پر غور کریں. جنگ کسی بھی تنازع کا حل نہیں ہے بلکہ خود ایک سنگین مسئلہ ہے. سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ ایران کئی ہفتوں سے برابری کی سطح پر مذاکرات کی تجاویز پیش کر رہا ہے. سفارتکاری کے علاوہ کوئی بھی دوسرا راستہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عالمی طاقتیں ایران کی پیش کردہ شرائط پر غور کریں تاکہ خطے میں جاری کشیدگی کا خاتمہ ممکن ہو سکے. امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کے خلاف ناکہ بندی طویل عرصے تک جاری رکھنے کا فیصلہ. معاونین کو طویل ناکہ بندی کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی. وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ میں بتایا صدر ٹرمپ ایران کے خلاف یقینی فتح چاہتے ہیں. انہیں جنگ سے نکلنے کے لیے پیشکش کی گئی تجاویز قبول نہیں. امریکی اعلیٰ عہدیدار نے وال اسٹریٹ جرنل سے گفتگو میں کہا کہ ایران کی جانب سے 20 سال تک یورینیم آسودگی ترک کرنے کی یقین دہانی تک ڈیل نہیں ہوگی. متحدہ عرب امارات کے بعد مزید ملکوں کے اوپیک سے نکلنے کے خدشات بڑھ گئے. روسی میڈیا کے مطابق سابق اماراتی سفارتکار عبید احمد عرابی کا کہنا ہے کہ یو اے ای اوپیک سے علیحدگی پر طویل عرصے سے غور کر رہا تھا. اوپیک میں معاشی ترقی میں رکاوٹ اور عالمی پیداواری نظام پر ایک طرح کا ٹیکس بن چکا ہے. کئی رکن ملک پیداوار پر پابندیوں سے ناخوش ہیں. اوپیک میں کوٹا سسٹم معاشی طور پر نقصان دہ ہے. کئی ممالک اوپیک چھوڑنے پر غور کر رہے ہیں. امریکہ کا ایرانی جہاز ضبط کرنا قزاقی اور بین الاقوامی پانیوں میں ڈاکہ ہے. اقوام متحدہ میں ایرانی نمائندے امیر سعید کا سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کو خط لکھا. بین الاقوامی قانون کے مطابق ایران کو ان اقدامات کا جواب دینے کا حق حاصل ہے. انہوں نے ایرانی جہاز چھوڑنے کا مطالبہ کیا. کہا اقوام متحدہ ایرانی تجارتی جہازوں پر قبضے کے امریکی اقدامات کی مذمت کرے. جنگ میں ایران کا پلڑا بھاری ہے. ابھی ہم نے اپنے نئے پتے نہیں کھیلے. ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے نائب چیئرمین علاؤدین بروجردی کہتے ہیں کہ باب المندب کی اہمیت آبنہ ہرمز سے کم نہیں. یمنی اس آبنہ کو بند کر کے امریکہ کو ایک اور ضرب لگانے کے منتظر ہیں. ایران نے رہبر معظم کے حکم پر امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی ہے. مذاکرات کی بیس سمجھوتا اور ذلت کی جگہ نہیں. ہم سرنڈر نہیں کریں گے. ایران آبنہ ہرمز پر اپنا کنٹرول کبھی نہیں چھوڑے گا. انہوں نے خبردار کیا کہ ایران صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. ہمارے پاس طویل عرصے تک جنگ کے لیے میزائل اور ڈرونز موجود ہیں. بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. امریکی ویسٹ ٹیکساس $5 اضافے کے ساتھ تقریباً $105 فی بیرل ہو گیا. برنٹ خام تیل $5.67 بڑھ کر تقریباً $117 فی بیرل پر پہنچ گیا. ابوظہبی عالمی بینچ مارک مربان کروڈ $2.61 اضافے سے $109.3 فی بیرل ہو گیا. بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. امریکی ویسٹ ٹیکساس $5 اضافے کے ساتھ تقریباً $105 فی بیرل تک جا پہنچا ہے.